وقل الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا حازم اللذات. رواہ الترمذی. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی ڈاکٹر اطہر حسین صاحب نے جو مجلس کے اور ہم لوگ جو گاؤں گاؤں جاتے ہیں اس کے سربراہ اور ذمہ دار اور متحرک شخصیت، تو انہوں نے یہاں آنے کا مقصد اور غرض و غایت بتا دیا ہے. تو یہ صرف یہی نہیں بلکہ ماحولی علاقے میں خاص طور سے جو 13-14 گاؤں مسلم کے ہیں وہاں پہ جانا آنا ہوتا ہے اور کچھ دین کی باتیں بتا دی جاتی ہیں اور ایسی باتیں جو پریکٹیکل ہوتی ہیں، جو زندگی میں جس کو اتارنا اور جس پر عمل کرنا اسی وقت سے جو ہے آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے. چنانچہ ابھی ہم لوگ پچھلے سنیچر کو روپن کے اندر پروگرام تھا، وہاں پہ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ اسلم بھائی جو ہے انہوں نے تجویز رکھی کہ ڈیہوا پہ بھی جو ہے پروگرام ہونا چاہیے، اور جو انہوں نے آپ کی نوعیت بتائی تھی اس کا الٹا ہی ہے. ماشاءاللہ بہت لوگ اکٹھا ہوئے، کہہ رہے تھے بہت نا امیدی رہتی ہے لیکن بہت پر امید ہیں ہم لوگ، اور آپ لوگوں کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. راستے میں حضرت مفتی محبوب احمد صاحب سے میں نے کہا جو ہے کہ اسلم بھائی جو بتائے تھے اس حساب سے فکر آخرت پر جو ہے بات ہونی چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے. چنانچہ مولانا مقبول صاحب دعوت برکاتہم نے موضوع بھی اسی سے ملتا جلتا چھیڑ دیا ہے. تو انشاءاللہ میں 15-20 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کروں گا. فکر آخرت کے تعلق سے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی لوگوں کے اختلاف ہیں. کسی کے ہاں 2 خدا ہے، کسی کے ہاں 3 خدا کا تصور ہے، اور ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کا تو تصور ہے کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، جتنے پتھر ہیں سب بھگوان اور خدا ہیں، معبود ہیں. لیکن ان کے یہاں بھی اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ کے یہاں بھی اور جتنے بھی مذاہب ہیں اس دنیا کے اندر رائج ہیں، ان کے یہاں ایک چیز قدر مشترک ہے اور سب لوگ اس کو مانتے ہیں، اور وہ چیز موت ہے. موت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. سب لوگ مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو آدمی آ گیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور علاج معالجے کے بعد جب آدمی کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے تو لاسٹ میں یہی کہتے ہیں کہ بس اتنے دن کی ان کی زندگی تھی. تو موت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. سائنسداں اور میڈیکل جو ہے میڈیکل سائنس خاص طور سے بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، اور اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے کہ اگر کسی عورت کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، خواہ اس کے اندر عیب ہے، اگر خاص طور سے اگر مرد کے اندر عیب ہے اور عورت کے اندر وہ عیب نہیں ہے، تو اس کے لیے ایسی دوائیاں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کا جو ہے نطفہ یعنی کسی دوسرے آدمی کا انجیکشن کے ذریعہ سے جب اس خاتون کو اس کے رحم میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے بچے پیدا ہونے کی امید ہوتی ہے اور اکثر ہو بھی جاتا ہے. چنانچہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے لیکن آج تک کوئی ایسی دوا یا ایسی کوئی میڈیسن نہیں بنائی کہ آدمی اس کو کھا لے 2-4 دن اور زندہ رہ جائے گا اور جی جائے گا. تو اسی لیے کسی حکیم نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ
کہ دنیا میں آنے سے روکا جا سکتا ہے، دنیا میں آنے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن جانے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے اندر آنے سے روکا جا سکتا ہے، بہت سی ایسی دوائیاں ہیں، انجیکشن ہیں یا اور آلات ہیں کہ اس کا استعمال آدمی کرے تو حمل کا استقرار اور حمل نہ ٹھہرے، لیکن دنیا کے اندر کسی کو یہاں سے جانے سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ موت ایسی برحق چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو نہ تو پیچھے ہوگا نہ تو ایک لمحے کے لیے آگے ہوگا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ تو وہ اپنے وقت مقرر سے کچھ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ تو ہی وہ پیچھے ہو سکتا ہے کہ جلدی اس کی موت ہو جائے یا وہ کچھ دن اور زندہ رہ جائے۔ تو اس کے بارے میں ہم بھی مانتے ہیں، جتنے بھی قومیں ہیں اور مذاہب ہیں، سب کے ہاں موت کا تصور ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تصور ہے فکر آخرت کا، یعنی ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے، اپنے اچھے اور برے جو بھی ہم نے کام کیے ہیں اس کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ اور کسی کے ہاں پنرجیون ہے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے جانور کی شکل میں، اچھے کام کیے تو انسان کی شکل میں، لیکن مسلمانوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے جس پر ہر ایمان والے کو ایمان لانا ضروری ہے، وہ ایمان مفصل کے اندر مذکور ہے۔ ایمان مفصل مکتب کے اندر پڑھایا جاتا ہے اور امید ہے ہمیں آپ سے حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ سب کو یاد ہوگا۔ یاد نہیں ہے تو ایک بار ایمان مفصل دہرا دیا جا رہا ہے، اس کو تازہ کر لیجئے۔ ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو ہے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے اور ایمان کا مغز ہے۔ اس میں عقیدہ بتایا گیا مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں۔ تو مسلمانوں کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اسی کو معبود ہونے کا یقین کرے، اس پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی کتابوں پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، خاص طور سے 4 کتابیں توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں دنیا کے اندر پیغمبروں پر، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور برحق ہیں، سچی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ عربی میں بھی یاد ہونا چاہیے، عربی میں نہیں یاد ہے تو آپ کے کم سے کم دل کے اندر ہونا چاہیے، اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس عبادت کے لائق وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں رسولوں پر، پیغمبروں پر، وہ بھی برحق ہیں اور سچ ہیں۔ اس کے بعد اس کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں دنیا کے اندر، سب پر ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ وہ سب برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھیجا ہدایت کے لیے، بندوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کو حق ماننا یہ بھی جو ہے اسلام کا اور ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ والیوم الآخر، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کر فنا برباد ہو جائے گی۔ اس پر ایمان رکھنا اور اس کو ماننا یہ بھی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اوروں کے ہاں کیا تصور ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا، پھر ہم کو اپنے اعمال کے حساب سے ہم کو وہاں پر باز پرس ہوگی اور ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ، اور اچھا برا جو بھی انسان کے پاس
مسلمانوں کو لاحق ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اچھائی پہنچے اور خوشی کی چیز پہنچے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی لاحق ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اب ہم کو جو ہے یقین ہو گیا کہ ہاں اور ہم کو مرنا ہے، اور یقین ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا۔ چنانچہ اب اس دوران زندگی سے موت کے درمیان ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت جو ہے ہماری بہت آسان ہے، شریعت کے اندر کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو انہیں جو نصیحت کر رہے تھے اس میں یہی تھا، یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، کہ معاذ بن جبل تم گورنر بن کے، حاکم بن کے اور راجپال بن کے تو جا رہے ہو، لیکن وہاں کے لوگوں کو جو ہے بشارت سنانا، وہاں کے لوگوں کو بشارت سنانا کہ اچھے کام کرو گے تو یہ بدلہ ملے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آسانی پیدا کرنا اور دین کی جو باتیں ہیں اس کو بتانا اور آسان پیرائے کے اندر اس کو بتانا تاکہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے اور دین ان کے لیے سہل معلوم دے۔ تو اب دین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ سے کٹ کر آپ مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، یہی دین ہے۔ دین نام ہے کہ آپ دنیاوی تقاضے کو بھی پورا کریں اور آپ دین کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، بہت عبادت گزار تھے، چنانچہ لوگوں نے تذکرہ کیا یہ صاحب جو ہے بہت عبادت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جتنے فرض ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نفل اور کوئی سنت، کوئی تسبیح بھی نہیں چھوٹتی ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یکسو ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تم مسجد ہی کے اندر ہر وقت رہتے ہو تو تمہارے آل اولاد بھی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ہمارے بچے بھی ہیں اور ہماری بیوی بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہے، وہ میرے کتنا عبادت تو نہیں کرتا ہے، بہت جو ضروری چیزیں ہیں اس کو کر لیتا ہے، جیسے فرض ہے اس کو پڑھ لیتا ہے، سنن مؤکدہ ہے اور واجبات ہیں، اس کو جو ضروری چیزیں ہیں وہ کر لیتا ہے، بقیہ روزی روٹی کماتا ہے، اسی سے اس کے بچے بھی کھاتے ہیں اور میرے بچوں کی بھی جو ہے روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت تاریخی جملہ فرمایا اخوک اعبد منک، کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، تم بھلے مسجد میں پڑے رہتے ہو لیکن تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، جو عبادت بھی کر رہا ہے اور کما کھا رہا ہے اور کما رہا ہے، اس سے اس کے بچوں کی بھی ضروریات، اس کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور تم بھی کھا رہے اسی کے پیسے سے، تمہارے بچے بھی کھا رہے ہیں۔ تو عبادت تو کر ہی رہا ہے جتنا اس کے بس میں ہے اور جو ضروری ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یعنی مخلوق کی بھی خدمت کر رہا ہے، تمہارے بچوں کی بھی نگہداشت کر رہا ہے، اس لیے جو ہے تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم یا مفتی صاحب یا جو بھی علماء بیان کرتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، ہم آپ سے بالکل یہ نہیں جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ مسجد ہی کے اندر بیٹھ جائیے، آپ مسجد کے اندر بیٹھے رہیے، اس کا بالکل مطالبہ نہیں ہے، بلکہ نماز کے بعد مسجد سے نکلنے کا حکم ہے اور روزی روٹی کمانے کا حکم ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس کے بعد ہے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب اذان دی جائے جمعہ کی
جمعہ ہی نہیں، یہاں تو خیر جمعہ ہی کے بارے میں ہے، لیکن کوئی بھی اذان ہو، جب اذان دی جائے تو آپ کاروبار کو بند کر دو، کاروبار بند کر دو، دکان بند کر دو، کہیں بات چیت کر رہے ہو، فون فان کر رہے ہو، گھر کے اندر بزی ہو، اس کو بند کر دو، چھوڑ کے مسجد کے اندر آؤ۔ لیکن جب نماز پڑھ چکو، اس کے بارے میں فرمایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ چکے، اپنے ارکان کو ادا کر چکے، اب مسجد سے جائیے اور جو ہے روزی اور رزق تلاش کیجیے۔ اذان پر کاروبار بند کرنے کا حکم ہے اور نماز کے بعد کاروبار کھولنے کا حکم ہے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر 28ویں پارے کے اندر حکم فرمایا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی کے اندر، لیکن جس طرح ہم دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہیں، تھوڑا سا دین کے بارے میں بھی فکر کریں۔ اور ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز سب سے آسان ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اور آج کے دور میں اکثر لوگ صاحب نصاب ہیں، تو جب سال بھر گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کو جو ہے اپنے مال کا 2.5% حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ اللہ کے راستے میں ہم کو دینا چاہیے۔ تو یہ جو زکوٰۃ دینا ہے، اس میں بھی آدمی کو جو ہے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور دیہات میں مثل مشہور ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے۔ آدمی تھوڑا سا جسمانی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن پیسے کو جلدی اٹھانا نہیں چاہتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینا ہے، آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، رمضان شریف کے روزے ہیں یا کوئی سنت روزہ ہے آپ رکھنا چاہیں تو روزے کے اندر آپ کم سے کم 15 گھنٹہ، 15.5 گھنٹہ، 16 گھنٹہ، جیسے حالات ہیں، جیسے موسم ہے، اس حساب سے جو ہے آپ کو بھوکے اور پیاسے اور شہوت سے بچنا پڑے گا۔ لیکن حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پیسہ بھی خرچ کرنا ہے اور دوڑ بھاگ بھی خوب کرنی ہے، لیکن ان تمام عبادتوں سے بھی افضل اور بہتر اور اعلیٰ عبادت نماز ہے، اور سب سے آسان ہے۔ لیکن جو چیز آسان ہوتی ہے اس کی قدر ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ پانی جو ہے کتنا آسان ہے، نل لگا ہوا ہے، موٹر لگا ہوا ہے، بہت آسان ہے، اس کی قدر آدمی نہیں سمجھتا، خوب ایک دم ہرا ٹوٹی کھول کے چلائے رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاں نل خراب ہو جائے، 1 دن یا 2 دن خراب ہو جائے، پانی دوسرے کے ہاں ڈھوٹے بالٹی سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پانی کی اہمیت اور نل کی اہمیت کب آپ کو محسوس ہوئی؟ جب وہ نعمت آپ کے پاس سے چلی گئی، جب آپ کا نل خراب ہو گیا یا لائٹ نہیں آ رہی ہے، موٹر نہیں چل رہا ہے، اب اس کی قیمت آپ کو پتہ چلے گی۔ تو نماز بہت آسان ہے، لیکن آسانی کی وجہ سے اس کی قیمت ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اس لیے جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو نعمت یعنی جو چیز اسلام کے اندر بہت اہم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان بھی کر دیا ہے، تاکہ کوئی آدمی یعنی پست ہمت نہ ہو اور مایوس نہ ہو، ہر آدمی اس سے فیض اٹھائے اور فیض حاصل کرے۔ تو فکر آخرت کے بارے میں ہماری تیاری شروع سے ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے دین کی طرف بھی تھوڑا متوجہ رہیں۔ اسی طریقے سے جیسے پروگرام ہو رہا ہے، یہ سب دین کی باتیں، آپ دین کے مجلس کے اندر ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے آپ کو ملے گا۔ اس طرح کسی اور موقع پر بھی اگر آپ کو جمع کیا جائے اور آپ کو اکٹھا کیا جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ اکٹھا ہوں۔ انشاءاللہ ہم لوگ بہت کم وقت میں عشاء سے پہلے ہی اکثر جگہ سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے، تاکہ کہیں چھوٹنے کا اور رکعت چھوٹ جائے یا نماز چھوٹ جائے اس کا خدشہ نہ رہے۔ اور اس میں کوئی خرچ بھی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے خرچ پانی سے آتے ہیں، صرف آپ کا تعاون اور آپ کی مدد یہی ہے کہ آپ دین کی بات سنیں آ کے، اور دین کی بات صرف ہمارے لیے یا آپ کے لیے نہیں، جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا ہم کو بھی دین کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اور آخرت کی تیاری شروع ہی سے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بمبئی جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، 2 دن پہلے تیاری کر لیے، چند گھنٹے پہلے تیاری کر لیے۔ یہ آخرت کی تیاری جو ہے تسلسل چاہتی ہے، کوئی بھی کام ہو مسلسل ہونا چاہیے۔ اب ابھی آپ بیان سن رہے ہیں عشاء کی نماز میں تو پوری مسجد بھر جائے گی،
لیکن پھر فجر سے غائب، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی عبادت آپ کریں اس کے اندر تسلسل ہونا چاہیے اور دوام ہونا چاہیے۔ اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے اور کس کو اچک لے جائے، اس لیے موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے روایت کے حوالے سے، اور حدیث کا بہت سی جگہ تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو، یعنی جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے، اس کو بھیجا۔ جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے اس کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام، فرشتہ جو روح نکالنے آتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کا نام اسرائیل ہے۔ چنانچہ اسرائیل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لاؤ۔ چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں جو ہے موت کا فرشتہ ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے، ایک دم بالکل طیش میں آ گیا، اور اس فرشتے کو جو انسانی شکل میں گیا تھا اس کو ایک ہاتھ مارا، جو ہے اس کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ چنانچہ وہ جا کر شکایت کرنے لگا فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کس آدمی کے پاس بھیجے ہیں، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ جائیے جو ہے اور ان کو ہماری طرف سے مہلت دے دیجیے۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو ہے آیا، اس کے بعد اس نے کہا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے، آپ جب تک زندہ رہنا چاہیں آپ زندہ رہیں۔ اور ایک جو ہے گائے جو ہے اس کو لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ اپنا ہاتھ کو بھگا کر، پانی میں بھگا کر اس گائے پر ماریے، اس کے بعد جتنے بال آپ کے ہاتھ میں لگ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر اور بڑھا دی جائے گی۔ بھیگا ہاتھ ماریں گے تو کم بال آئے گا، جب سوکھا ہاتھ کسی بھی جانور کے اوپر ماریں گے تو زیادہ جو ہے بال آئے گا۔ چنانچہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد جتنے بال آ جائیں گے اس کے بعد جو ہے اتنا ہم کو زندگی مل جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ اس کے بعد تو مرنا ہی ہے۔ تو کہا جب مرنا ہے اس کے بعد بھی تو ابھی لے چلیے۔ چنانچہ جو اس فرشتے کو جو ہے انہوں نے مارا، تو اس میں دو وجہ کتابوں کے اندر لکھی علماء نے کہ انبیاء کے پاس جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو انبیاء کو اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو جو ہے با اختیار بنایا ہے، اور ان کے لیے خاص فضل کیا ہے کہ فرشتہ جو ہے انبیاء کے پاس جب آئے تو ان سے اجازت لے کر آئے۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ آدمی جو ہے فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، بلکہ کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کے بعد بھی مرنا ہے، تو جب مرنا ہے آدمی کو جو ہے تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ حضرات جو باتیں کہی گئی ہیں یا مولانا مقبول صاحب نے بتایا، حضرت مفتی صاحب بتائیں گے، اس پر انشاءاللہ غور کریں گے اور آگے کی زندگی جو ہے اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔